الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، والسبوغ آلاء إن أسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونا عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتبله، واصطفاه قبل أن ابتعثه، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم وعلى بنته وبضعته وشجنته وروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة، مقهورة حقها مغصوبة إرثها، مرضودة ظلؤها، فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها، لا سيما على بقية الله في الأرض. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صلوات بھیجیے محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، 1446 ہجری کی پہلی محرم الحرام کا دن گزر چکا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ دن گزرتے چلے جائیں گے. یہ غنیمت موقع ہے، ہم جتنا ہم سے ممکن ہے
ہم محبت سے ولایت اور ولایت سے تولا کا سفر طے کریں، اور ادھر خدا کے دشمنوں سے بغض سے برات اور برات سے تبرہ کا سفر تمام کریں۔ کربلا اسی محبت سے ولایت اور ولایت سے تولا کے سفر کا نام ہے، اور ادھر وہ لوگ جو راہ خدا میں رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں اور راہ خدا اور خدا تک پہنچنے میں مانع قرار پاتے ہیں، ان سے دشمنی، ان سے بغض، ان سے عداوت اور بغض سے برات اور برات سے تبرہ انسان کے کمال کا ذریعہ ہے۔ کربلا تجلی گاہ تولا و تبرہ اس سلسلہ گفتگو کا موضوع ہے۔ کل میں نے ابتدائے سخن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں تولا اور تبرہ پر گفتگو کرنے سے پہلے محبت اور بغض کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہوگی، تاوقتے کہ محبت اور بغض سمجھ میں نہ آئے، جب تک کہ حب و بغض واضح نہ ہو اس وقت تک ہمارے لیے ولایت اور براءت واضح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ حب و بغض کے درجہ کمال کا نام ہے ولایت اور براءت، اور اپنے مولا کے رنگ میں خود کو رنگ لینے کا نام ہے تولا، اور اپنے مولا کے دشمن سے اپنے کردار کو بیزار رکھنے کا نام ہے تبرہ۔ تو جب تک کہ ہمارے لیے حب روشن نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے لیے ولایت روشن نہیں ہوگی۔ حب کے مقابلے میں بغض ہے، ولایت کے مقابلے میں برات ہے، تولا کے مقابلے میں تبرہ ہے۔ اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ حب و بغض کیا ہے، محبت و عداوت کیا ہے، دوستی اور دشمنی کیا ہے، تب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے کا نام ہے ولایت، سپرانداختہ ہونے کا نام ہے ولایت، اپنے وجود کو اس ذات محبوب پر نچھاور کر دینے کا نام ہے ولایت، اپنے آپ کو فادی اور فدیہ بنانے کا نام ہے ولایت۔ اور جو اس راہ سرپرستی اور اس راہ اولا بالتصرف میں مانے ہو، رکاوٹ ایجاد کرے، اس سے بیزار رہنے کا نام ہے برات۔ اور جب یہی کھل کے کردار میں سامنے آئے اور یہاں تک انسان پہنچ جائے کہ اس کا عمل آل محمد کو مسرور کرنے کا سبب بنے، اور امام یہ کہیں کہ مجھے پسند ہے کہ لوگ کہیں ھذا جعفری، ہمیں پسند ہے کہ لوگ کہیں کہ جعفر کا ادب یہ ہے، یہ ہے تولا،
کہ لوگ یہ کہیں کہ دیکھو جعفر کا ادب سکھایا ہوا کتنا اچھا ہوتا ہے. یہ ہے تولا. اور ہمیں ناپسند ہے یہ کہ کوئی کہے کہ جعفر نے جس کو ادب سکھایا ہے وہ ایسا ہوتا ہے. یعنی تولا نام ہے کونو لنا زینا کا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ولا تکونو علینا شینا، اور دیکھو ہمارے لیے باعث ذلت و رسوائی نہ بنو. اس لیے کہ دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، ہمیں نہیں دیکھ رہی ہے. دنیا، اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، ناسبی کے معنی میں سے ایک معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آل محمد کے چاہنے والوں کا دشمن ہو، ان سے اس لیے نفرت کرتا ہو کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے. ورنہ کائنات میں آپ کسی ایک کو نہ پائیں گے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم علی کے دشمن ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو دنیا میں کہہ دے ہم حسین کے دشمن ہیں. ایک نہیں ملے گا، ایک نہیں ملے گا. حتیٰ ابن تیمیہ جیسا ملعون بھی، دنیا اس کو بھی یہ کہتی ہے وہ ناسبی نہیں تھے. وہابیوں نے کتنی کتابیں اس موضوع پر لکھی کہ شیخ الاسلام لم یکن ناسبیہ، کتابیں موجود ہیں، دسیوں کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں اسی نام سے، شیخ الاسلام لم یکن ناسبیہ. شیخ الاسلام، اب یہ شیخ الاسلام وہ شیخ الاسلام ہے جو اسلام کو بوڑھا کرنے والا ہے. شیخ الاسلام لم یکن ناسبیہ، وہ ناسبی نہیں تھے، وہ آل محمد کے دشمن نہیں تھے. یہ کیوں بار بار وضاحت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اگر کسی پر آل محمد کی دشمنی کی مہر لگ جائے تو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ لعنتی ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اور ابن تیمیہ تو ابن تیمیہ ہے، اس کے جو میرے کارواں تھے ان کو بھی سب کچھ کرنے کے بعد یہ تمنا تھی کہ بیٹا لکھوا کے کاغذ پر لے آؤ کہ تم غلام زادے ہو. یہ احساس بتا رہا ہے کیوں لے کے لے آئے، تاکہ میری قبر میں کام آئے. یعنی کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہم علی کے دشمن ہیں. جنہوں نے گھر جلایا وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم نے دشمنی میں جلایا ہے، وہ بھی کہتے کہ نبی کی بیٹی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. تو دشمنی آل محمد کے چاہنے والوں سے انسان کو ناسبی بناتی ہے. تو اب آل محمد کے چاہنے والوں کا کردار جب تک کہ ولایت مآب نہیں ہوگا اور یہ ولایت حب اور محبت کے سانچے میں نہیں ہوگی، اس وقت تک تولا معنی نہیں دے گا، اور اس وقت تک تبرہ کا مفہوم واضح نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ حب کو سمجھا جائے. حب، محبت، لغت میں آپ جا کر دیکھیں تقریباً 60 نام ہیں اس کے. تو اگر یہ 60 نام، عربی میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی تھوڑی تھوڑی وجہ ہوتی ہے، تو یہ 60 نام اگر یہاں گنوائے جائیں تو پھر مجلس اس 60 نام اور اس 60 نام کے گنوانے اور اس کی وضاحتی میں ختم ہو جائے گا پورا اشرا، کوئی بات ہی نہیں ہو پائے گی. تو آپ یہی حب کہ حال الدین الا الحب والبغض، انسان کب جناب ابراہیم کو اپنا اسوہ اور نمونہ عمل بنا سکتا ہے کہ میدان میں آ کے اظہار برات کرے، برات کے اظہار اور بیزاری کے اظہار
اور تبرہ کی جگہ کہاں ہے، یہ بھی اہم مطلب ہے. کہاں پر تولا کی ضرورت ہے، کہاں پر تبرہ کی ضرورت ہے، مکان کون سا ہے، کس مکان پر، کس جگہ پر. تو یہ سارے موضوعات ہیں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حب کیا ہے، محبت کیا ہے، اور محبت کے درجات کیا ہیں. محبت ایک تعلق ہے، یہ بھی محبت کے ناموں میں سے ایک نام ہے تعلق. محبت اس تعلق کا نام ہے جو متعلق سے وابستگی میں ظاہر ہوتی ہے. یہ کہیں دکھائی نہیں جا سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ محبت کوئی دکھا نہیں سکتا ہے. ایک وجدانی شے ہے، ایک باطنی شے ہے، ایک مانوی چیز ہے جس کا نام ہے حب. اور یہ حب اور یہ تعلق متعلق حب سے واضح ہوتا ہے. اور یہ حب جس سے ہوتا ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ محبت کی خصوصیت ہے کہ جس سے تعلق ہے وہ تعلق اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. کھانا پینا ظاہری محبت جو ہے وہ انسان کو کھانے سے محبت ہے یا نہیں؟ ہر وقت کھانا بتاتا ہے کہ کھانے سے محبت. ہر چند لمحے کے بعد پانی پینا بتاتا ہے کہ پانی سے محبت ہے. یہ کھانے کی طرف انسان کیوں دوڑتا ہے؟ ایک قوت ہے جس کا نام ہے قوہ غازیہ، غذا کی قوت. یہ جب ضرورت محسوس کرتی ہے تو انسان اس کا نام بھوک رکھتا ہے اور غذا کی طرف جاتا ہے. جب غذا کی طرف جاتا ہے تو غذا سے اس کو تعلق نہیں ہے، تعلق اس قوت سے ہے جو مطالبہ کر رہی ہے غذا کا. تو انسان اس قوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کدھر جاتا ہے؟ غذا کی طرف جاتا ہے. اب اسی طریقے سے تمام چیزوں کی طرف آپ دیکھ لیں. مال، یہ مال سے محبت کیا ہے؟ یہ مقام سے محبت کیا ہے؟ یہ مثبت مرحلے میں زوجہ اور بیوی سے محبت کیا ہے؟ یہی جب اپنی جہت بدل لیتی ہے تو بدکاری سے محبت کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے، قوہ شہویہ ہے. قوہ شہویہ اصل وجود میں نہیں غلط ہے، جہت اس کی غلط ہو جاتی ہے، راستہ اس کا غلط ہو جاتا ہے. اور قوہ شہویہ فقط جنس کی قوت نہیں ہے، قوہ شہویہ میں بطن بھی قوہ شہویہ میں آتا ہے. یہی جب قوہ شہویہ کی طرف انسان بے محابہ دوڑتا ہے تو یہ بدکاری بن جاتی ہے. جب یہی قوہ شہویہ انسان کی اپنے درجے سے گر جاتی ہے تو اس کے وجود میں لذت نہیں رہتی. اور یہی قوہ شہویہ جب اپنے کمال کی طرف جاتی ہے تو اسی کا نام عفت ہو جاتا ہے، اسی کا نام پاک دامنی ہو جاتا ہے. عفت نام نہیں ہے اس کا فقط کہ انسان نامحرم کو نہ دیکھے، یہ ایک مرحلہ عفت کا. ورنہ شکم کی بھی عفت ہے. انسان کیا کھا رہا ہے، کب کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے. بچے کو گھر کا بنا ہوا اماں کا چپس پسند ہے یا بازار کا چپس پسند ہے؟
کدھر جا رہا ہے؟ نئے ایج میں بچوں کو پیزا پسند ہے اور کون ڈونالڈ اور کون چیزیں پسند ہیں، برگر پسند ہے، یا گھر میں ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند ہے؟ کیا پسند ہے؟ یہ ساری چیزیں عفت میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں پاک دامنی میں آتی ہیں۔ نام کے آگے اتنا پہلے آداب و القاب ہو اور نام سے پہلے اتنا لمبا آداب و القاب ہو، یہ شہرت کی شہوت ہے، یہ مقام و منال کی شہوت ہے کہ جب تک ایک سطر نام سے پہلے لقب نہ ہو اور ایک سطر نام کے بعد لقب نہ ہو، اس وقت تک ممبر پر نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عفت سے پرے، یہ محبت ہے جس نے اپنی سمت کو بدل دیا ہے۔ عفت سے پاک دامنی سے رابطہ نہیں ہے، بلکہ انسان شہوت میں گرفتار ہے، مالو منالو مقام کی۔ آپ دیکھیں قوہ غضبیہ، انسان کو غصہ آتا ہے، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غصہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غصہ صحیح بھی ہے، غصہ غلط بھی ہے۔ غضب صحیح بھی ہے، غضب غلط بھی ہے۔ کدھر ہے جہت؟ اگر غصہ اور غضب حب الہی میں ہے تو یہی بغض کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یہی عداوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یہی معصوم کی زبان میں حال دین الا الحب والبغض کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین ہے کیا؟ دین چند اذکار کا نام نہیں ہے جی، نماز و روزہ و حج و زکات کا نام نہیں ہے، دین وقت پر نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کے لیے محبت کا، اللہ کے لیے دشمنی کا۔ یعنی پلٹ کے اس کو کہہ دیجئے کہ دین نام ہے صرف اللہ سے محبت کا۔ اسی لیے ممکن ہے کہ انسان نمازی ہو لیکن محب نہ ہو، ممکن ہے انسان عبادت گزار ہو لیکن محب نہ ہو، ممکن ہے انسان سخی ہو، مال لٹا رہا ہو لیکن محب نہ ہو۔ نہ مال لٹانا علامت ہے محب ہونے کی، نہ مال نہ خرچ کرنا علامت ہے دشمنی کی۔ اللہ کی محبت میں اگر مال خرچ ہو رہا ہے تو اسے سخی کہتے ہیں، ورنہ مال لٹانے میں معاویہ سے بڑا کون تھا؟ معاویہ نے مال لٹایا کہ نہیں لٹایا؟ لٹایا کہ نہیں لٹایا؟ خوب لٹایا۔ لیکن معاویہ نے جو مال لٹایا وہ لوگوں کے خون نچوڑ کے لٹایا، لوگوں کی قوت گفتار اور جرأت اظہار کو چھیننے کے لیے مال لٹایا۔ لوگ نہ بولیں، لوگوں کو خریدنے کے لیے مال لٹایا، لوگوں کو مال کی بنیاد پر اپنا بنانے کے لیے لٹایا۔ لیکن علی مرتضیٰ نے اور نسل علی مرتضیٰ نے اور کربلا والوں نے اور حسین ابن علی علیہ السلام نے مال لٹا کے لوگوں کو اپنا بنانے کی طاقت و قوت نہیں عطا کی، بلکہ خدا سے محبت کے نتیجے میں جان لٹانے کا نام دین رکھا، محبت رکھا، حسینیت رکھا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ محبت مال لٹانے کا نام نہیں ہے، محبت خدا کی راہ میں مال لٹانے کا نام ہے۔ اگر ہے تو، نہیں ہے تو کوئی مال نہیں لٹا رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو محبت نہیں ہے۔ یہ معیار نہیں بنایا، معیار کیا بنایا؟
معیار یہ بنایا کہ جب تک دیں اس وقت تک علی علی نہ کہو. ہماری اور آپ کی محبت کا اور نام نہاد مولائیت کا معیار کیا ہے؟ یہ نعرے کی جگہ جو ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو علی کا کھاتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، آپ جس کا کھاتے ہیں اس کا نام لیجئے. ہم تو علی علی کہیں گے چونکہ علی ہمیں کھانے کو دیتے ہیں. نعرے لگتے ہیں اس پر. ہم نے بہت آہستے سے اسے بول دیا، بہت آہستے سے آپ نے سن لیا، لیکن یہ جب زور لگا کے خطیب بولتا ہے اور پوری طاقت اور پورے پسینے گرا کے خطیب بولتا ہے تو اس پر نعرے لگتے ہیں کہ ہم تو جو جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے. ہم علی کی کھاتے ہیں، علی کی گاتے ہیں، آپ جس کی کھاتے ہیں اس کی گائیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابن الوقت کی علامت ہے، یہ تھالی پر کے بیگن کی علامت ہے کہ جدھر بوجھ ہوا ادھر گر گیا. نہیں، یہ علی کی محبت کی علامت ہی نہیں ہے، یہ خدا کی محبت کی علامت ہی نہیں ہے، یہ حسین کی محبت کی علامت ہی نہیں ہے، یہ تولا و تبرہ کی علامت ہی نہیں ہے. علامت کیا ہے محبت کی؟ کہ علی کھانے کو دے، پورے رزق کا انتظام کرتے ہیں علی، تب بھی علی علی کہو. اور گناہوں کی بنیاد پر علی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تب بھی علی علی زبان پر جاری رہے. لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی. اگر میں اپنی اسی تلوار ذوالفقار سے مومن کی ناک کے اوپری حصے کو کاٹ دوں اور کہوں مجھ سے دشمنی کر، تو مومن مجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے. اور اگر پوری دنیا حلق حلق تک منافق کے حلق میں انڈیل دوں اور کہوں مجھ سے محبت کر، تو منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. محبت کھانا دینے کا نام نہیں ہے، یہ معاویہ کے یہاں کی محبت ہے کہ جب تک دسترخوان بچھا ہوا ہے اس وقت تک امیر المومنین ہے. محبت وہ ہے کہ علی دے تب بھی علی علی کہو، علی نہ دے تب بھی علی علی کہو. اور جب انسان اس درجے تولا پر پہنچتا ہے تب اس کو تبرہ میں لطف آتا ہے. اور کبھی بھی اپنوں کے مجمع میں اپنی جرات نہیں دکھاتا ہے. یہ جو تبرہ اور تولا کا غلط مفہوم پیش کر دیا گیا، جہاں چار بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے کہ آواز کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، اسے کہاں نقصان ہوگا، کہاں فائدہ ہوگا. اپنے جمگھٹ میں تولا و تبرہ نہیں ہوتا، دشمن کے نرغے میں تبرہ ہوتا ہے. تب پتا چلتا ہے تولا میں کتنا اثر ہے. اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ مرد ہو. اگر دل میں محبت سے ولایت اور ولایت سے تولا مکمل ہے تو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ مرد ہو. عورت بھی ہوتی ہے تو المرأۃ الصالحہ خیر من الف رجل. ایک نیک کردار عورت 1000 مرد سے بہتر ہوتی ہے. اگر دل میں تولا نہیں ہے، ولایت سے ہوتا ہوا، محبت سے ہوتا ہوا، تو کبھی دشمن کے نرغے میں ڈٹ کے مرد نہیں بولے گا، عورت کہاں سے بول پائے گی.
اور اگر محبت سے ولایت اور ولایت سے تولا کا سفر طے ہو گیا ہے تو نرغے میں اگر دکھتی ہوئی رگ پر دشمن ہاتھ رکھے گا، وہ بھی معاویہ جیسا دشمن، تو وہاں اظہار برات کر کے بتائیں گے کہ جہاں مردوں کی زبان کھل نہیں سکتی تھی، جہاں بولنے پر کوڑے اور نابودی اور خاتمہ تھا، وہاں دارمیہ جہمیہ یہ جہنیہ امیر المومنین کی چاہنے والی خاتون، محبت سے ولایت، ولایت سے تولا کا سفر طے کرنے والی خاتون، علی کی محبت سے ولایت اور ولایت سے تولا کے درجے پر پہنچنے والی خاتون، جس نے علی کی ولایت سے شجاعت حاصل کی، علی کی ولایت سے شہامت حاصل کی، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا سلیقہ سیکھا، اور جب حج کے راستے میں امیر شام کو پتا چلا کہ یہ دارمیہ آئی ہے تو بلوایا مزہ لینے کے لیے۔ ایسے لوگ مزہ لیتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں نا، وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ مزہ لیں گے تو دنیا ان کا مذاق اڑائے گی، اور وہی ہوا۔ دارمیہ، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہا کیا ہو گیا؟ ممتا کی دکھتی ہوئی رکھ، دیکھیے ہمیشہ جو محبت کا لباس اوڑھ کے آئے وہ چاہنے والا نہیں ہوتا، یہ پہچان کے چلیے۔ ہر ایک جو مولا مولا کرے، ہر ایک جو علی علی کرے، وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ وہ دیکھیے کہیں اس کے شعور میں ماویائی فکر تو نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے تو کہیں علی علی نہیں کر رہا ہے۔ دکھتی ہوئی رکھ ممتا کے اوپر اس نے انگلیاں رکھیں، کہا دارمیہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو تمہارے 4 بیٹوں کو علی نے قتل کروا دیا، ماں ایک بیٹا اس کا دنیا سے گزر جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے، 4 بیٹے جس کے جنگ صفین میں جاں بحق ہو گئے، اس کو اسی شہادت کے حوالے سے معاویہ چھیڑ رہا ہے۔ اچھا نہیں کیا علی نے۔ اب جواب کیا ہے؟ یہ ہے شجاعت۔ جہاں لوگوں کو بولتے ہوئے پتے پانی ہوتے تھے، زہرا آب ہوتا تھا، جی حضور جی جناب کہنے سے لوگوں کو فرصت نہیں تھی، وہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک عورت کہتی ہے معاویہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ مجھے اور بیٹے اگر دیتا تو میں انہیں بھی قربان کر دیتی، اور اے معاویہ تو میرے بچوں کی بات کرتا ہے، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس لیے کہ میں زندہ رہی اور علی دنیا سے چلے گئے۔ آپ پہچانی؟ اب دیکھیں اس نے دیکھ لیا کہ یہ والا حربہ کام نہیں ہے تو اب دولت کا حربہ لٹا رہا ہے، یہ بھی لیکن دونوں لٹا رہے ہیں، لٹا رہا ہے معاویہ۔ کیا کہا؟ اب سمجھ گیا کہ اس کو جتنا بولیں گے اتنا 10 سنائے گی، علی کی محبت ہے دل میں۔ کہا اسے میرے خزانے سے سرخ بالوں والی 100 اونٹنیاں ہدیے میں دے دو۔ اس کا مطلب کیا سمجھے اب ہم جانتے ہی نہیں۔ سرخ بالوں والی ایک اونٹنی اس زمانے میں آج کی بہترین جو کار ہے، کون سی جو جانتا ہوگا جس کے پاس کار ہوگی، جو سب سے بہتر جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، بلیٹ پروف اور کون پروف اور کون پروف، سارے پروف جتنے ہیں وہ سب جس میں ہو، وہ ایک کار
جس کے پاس ہو وہ کتنا اینٹتا ہے. وہ کار اگر کسی کے پاس ہو ایک عدد تو وہ کیسے چلاتا ہے. اور اگر وہ کوئی ہدیہ دے دے تو پورا اسلام اس کی چشم و ابرو کے ارد گرد گھومے گا. وہ جیسا بھی بدکار ہو اس کی تعریف ہوگی. وہ جیسا بھی بے دین ہو اس کے مال کی تطہیر کی جائے گی. کہ ارے وہ اپنا مال ہے, ارے وہ ایسا سب کچھ ہو جائے, ایک کار میں ویسی مل جائے. اور ایسی 100 کاریں اگر کوئی کسی کو ہدیے میں دے دے. سوچیے ہر آدمی اپنے آپ کو رکھے, پھر پتا چلے کہ محبت ہے کہ ولایت ہے کہ تولا ہے کہ بغض ہے کہ براءت ہے کہ تبرہ ہے. یہ سمجھے. 100 اونٹنی دینے کے بعد کہتا ہے یہ بتا دارمیاں تبرہ کہاں کیا جاتا ہے, کس مقام پر. جہاں گلا کٹنے کا امکان ہو وہاں تبرہ کرو. دیکھیں کتنے بڑے مرد میدان ہو. جہاں زبان کھینچ لیے جانے کا امکان ہے وہاں اظہار برات کرو. دیکھیں کتنے مرد میدان ہو. دارمیاں کو سرخ بالوں والی 100 اونٹنی دے کے کہتا ہے اے دارمیاں یہ بتا کہ اگر علی ہوتے تو کیا تجھے یہ 100 اونٹنیاں دیتے. علی ہوتے تو تجھے سرخ بالوں والی ایسی 100 اونٹنیاں اپنے خزانے سے دیتے. کیا جواب ہے. اب یہاں پر علی, دشمن کے نرغے میں علی, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کی آواز کو دنیا تک پہنچانا ہے اس دارمیاں کو. کہتی ہے معاویہ کیا بات کرتا ہے تو 100 اونٹنیوں کی بات کرتا ہے. اگر علی ہوتے تو ایک اونٹنی بھی نہ دیتے, اور تو ایک اونٹنی کی بات کرتا ہے. علی ہوتے تو ایک درہم بھی نہ دیتے, اس لیے کہ علی کے بیت المال میں درہم و دینار بچتے کب تھے جو کسی کو خریدنے کے لیے وہ درہم و دینار خرچ کرے. علی کا تو خزانہ وہ ہے کہ جب بیت المال سے باہر نکلتے تھے تو جھاڑو پھیر کے باہر نکلتے تھے, سب کو اس کا حق دیتے ہوئے جاتے تھے. یہ تیرا بیت المال ہے جو حقداروں کا مال چھین کے ضبط کیے رہتا ہے تاکہ وقت پڑنے پر لوگوں کو خرید سکے. صلوات پر محمد و آل محمد. پہچان رہے, یہ ہے ولایت. جب اس درجے تک انسان پہنچتا ہے تب تولا, تب تبرہ سمجھ میں آتا ہے. تو محبت نام ہے تعلق کا. جس چیز سے تعلق ہو وہ تعلق انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اور وہ تعلق جو کھینچتا ہے انسان کو اپنی طرف وہ وجودی اعتبار سے انسان کے کمال کا ذریعہ ہوتا ہے. اور ہر وجود میں کمال کی ایک تڑپ ہے. ہر وجود میں, ہر وجود میں کمال کی ایک تڑپ ہے. اور جس وجود میں کمال کی تڑپ ہوتی ہے وہ اپنے متعلق کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. پھر اس میں جمادات, نباتات, حیوان, انسان کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہر وجود کا کمال اپنے متعلق کی طرف کھینچنے کا نام محبت ہے تو پھر ہر وجود میں آپ کو شعور ثابت کرنا ہوگا. پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ پتھر میں بھی شعور ہے. ابھی تک تو نباتات میں شعور تھا نا, یہاں سے شعور شروع ہوتا تھا نا, نباتات سے. جمادات میں کوئی نہیں کہتا ہے کہ شعور ہے, ترقی ہے, جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. تو اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہر شے جو موجود ہے اگر اسے کمال تک پہنچنا ہے
تو اسے اپنے متعلق کی طرف سفر کرنا ہوگا. جس طرف اس کا کھچاؤ ہے اس کی طرف اسے منجذب ہونا پڑے گا, اسے اس کی طرف جذب ہونا پڑے گا, اسے اس کی طرف کھچتے ہوئے جانا پڑے گا. تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ پتھر میں بھی شعور ہے, جمادات میں بھی شعور ہے. اس کو کہاں سے ثابت کیجئے گا؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ہر ایک کہے گا جمادات میں شعور نہیں ہے. اس کو کون ثابت کرے گا؟ اس کو فلسفہ الہی ثابت کرے گا. اس کو کون ثابت کرے گا؟ اس کو قرآن ثابت کرے گا. قرآن ثابت کرے گا. کہاں کہاں ثابت کرے گا؟ سورہ حدید میں دیکھ لیجئے, سورہ صف میں دیکھ لیجئے, سورہ اسراء میں دیکھ لیجئے, سورہ نور میں دیکھ لیجئے, سورہ حشر میں دیکھ لیجئے, سورہ تغابن میں دیکھ لیجئے, سورہ جمعہ میں دیکھ لیجئے. ان من شیء الا یسبح. کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو تسبیح الہی نہ کرتی ہو. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ما بین آسمان و زمین جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح کرتی ہے. تسبیح نام ہی ہے شعور کا. جب تک کہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک سبحان اللہ نہیں کہے گا, اور جب تک کہ معرفت نہیں ہوگی کہ وہ منزہ ہے, وہ پاکیزہ ہے, اس وقت تک سبحان نہیں نکلے گا. پس سب سے پہلے شعور چاہیے, معرفت چاہیے, محبت چاہیے, تب تسبیح ہوگی, تب سجدہ ہوگا. کائنات کا ہر ذرہ اگر تسبیح کرتا ہے تم نہ سمجھ پاؤ الگ سی بات ہے, لیکن ہر ذرہ تسبیح کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی ایک محبوب کی طرف اس کا کھچاؤ ہے, اور اسی محبوب حقیقی کا نام اللہ ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. بس یہیں تک بات آج کی. تو کربلا تجلیگاہ ہے, تولا و تبرہ ہے. یہاں کسی سے کسی کو محبت نہیں تھی. عجب معاملہ. کربلا میں کسی کو کسی سے محبت نہیں تھی. بات حلق سے نہیں اتر رہی ہے نا. اس کو شعور میں سمیٹنے کے لیے مشکل ہے نا. کربلا میں کسی کو کسی سے محبت نہیں تھی. کربلا میں کوئی کسی کی ولایت میں نہیں تھا. کربلا میں کسی کو کسی سے تولا نہیں تھا. کربلا میں جو کچھ بھی تھا وہ حب الہی تھا. جس کے پاس بھی کربلا میں جو کچھ تھا وہ خدا کی محبت تھی. اور خدا نے جس سے محبت کرنے کو کہا تھا اس سے کربلا میں محبت کی جا رہی تھی. اور جن کے پاس محبت تھی یہ آئندہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ محبت اپنی طرف کھینچتی ہے, اور جدھر انسان کھنچے گا دوسری طرف سے تعلق کم ہوگا. یہ محبت کا ایک کمال بھی ہے اور یہ محبت کا نقص بھی ہے. جس کی طرف آپ کھنچ جائیں گے دوسری طرف آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. صرف ایک خدا کی محبت ہے کہ اگر اپنے آپ کو ذات الہی کی محبت میں جذب کر لیا, اگر جاذبہ الہی نے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا تو کائنات کی ہر چیز آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گی. کربلا کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے. کربلا والوں نے کسی سے محبت نہیں کی. میر کاروان حسین ابن علی نے صرف اللہ سے محبت کی. اور جو حسین کے ساتھ آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو حسین میں فنا کر دیا. اور کہاں تک پہنچے؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنا. ایک کربلا کی خصوصیت یہ ہے. اس لیے کربلا تجلی گاہ تولا و تبرہ ہے کہ کربلا میں محبت فی اللہ تھی, بغض فی اللہ تھا.
لہذا ان میں غیرت تھی، اس لیے کہ اللہ غیور ہے۔ کربلا والوں میں، حسینیوں میں غیرت تھی، اور جس کے یہاں اللہ کی محبت نہیں تھی اس کے پاس یزید کی محبت تھی، شیطان کی محبت تھی۔ اور شیطان کی محبت کیا کرتی ہے؟ بے غیرتی لاتی ہے، بے حیائی لاتی ہے۔ حسین کی محبت حیا لاتی ہے، اس لیے کہ اللہ صاحب حیا ہے، اللہ غیور ہے، اللہ غیرت مند ہے۔ اور حسین مظہر کمال الہی، حسین نفس غیور کا نام ہے۔ اس لیے یزید جیسے ظالم و جابر کی بیعت حسین نہیں کر سکتے۔ اور اب جو نکلے امام حسین علیہ السلام، آپ دیکھیں یہ محرم کا چاند جب نمودار ہوتا ہے تو یہ جو آپ پرچم لگاتے ہیں، یہ پرچم کسی پرچم کی تأسی ہے۔ یہ فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فرشتے حسین کے خون آلود کرتے کو لہراتے، اور وہ خون آلود کرتا جو جگہ جگہ سے زخموں سے کے سوراخ موجود ہیں، اور دکھیاری ماں جب اس کرتے کو دیکھتی ہے تو ولدی ولدی کا نعرہ لگاتی ہے۔ اور جب حسین سے نانا کا مدینہ چھوٹتا ہے تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ حسین جب نانا کے روضے پر جا رہے تھے تو ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا، جیسے کوئی عز و وقار کا پہاڑ آگے بڑھ رہا۔ جب بھائی حسن کے مزار پر پہنچے تو ایسے پہنچے جیسے کوئی عزت و وقار کا پہاڑ کوہ پہ کر کشتی جا رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی ماں کے مزار پر پہنچے تو راوی کہتے ہیں جیسے کوئی ننھا بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف دوڑے، ویسے حسین دوڑتے ہوئے اماں 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 تیری قبر کا مجاور حسین جا رہا ہے، اے اماں اب کوئی قبر پر چراغاں کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اماں تم کو حسین کی پیاس برداشت نہیں تھی، اماں کیا کیا راز و نیاز کیے حسین نے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ادھر حسین نے مدینہ چھوڑا، ادھر سیدہ نے مرقد کو خیر آباد کیا۔ اب آگے آگے حسین اور پیچھے پیچھے دکھیاری ماں، اور جب قافلہ پہنچا ہے آپ دیکھیں غیرت، غیرت دیکھیں کس غیرت کا نام ہے حسین ابن علی، اور کس غیرت کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ حسین کا ایلچی ہے، حسین کا وثیق ہے، بھروسے مند ہے، اس کو اتنی غیرت ہے کہ توام میرے رہتے ہوئے تیرے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلحوں کی آواز سنی اور اسلحوں سے لیس ہو کے باہر نکل گئے، آقا نہ جائیے، مولا نہ جائیے۔ دشمن باہر انتظار میں کہا توہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں گھر میں رہوں اور نامحرم تیرے گھر میں وارد ہو جائیں۔ اے اللہ فریاد ہے فریاد، ایک کنیز کے گھر میں نامحرم داخل ہو جائے، حسین کے ایلچی کو برداشت نہیں ہے۔ ارے شام غریبہ میں سیدانیہ اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ رولو آزادارو،
سید ابو بصیر تم رو نہیں رہے ہو؟ مولا یہ دیکھیے ہم رو رہے ہیں. نہیں ابو بصیر، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان کے غم میں روتی ہے. بھئی یہی دعا کا وقت ہے، دعا کر لو، دعا کر لو، مجلس تمام ہو جائے. اے میرے اللہ، راستے میں حسین کے قافلے کو روکے جانے کا واسطہ، اے میرے اللہ زینب کی بے چینی کا واسطہ، اے میرے اللہ دکھیاری ماں کا اپنی قبر کو خیرآباد کرنے کا واسطہ، حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے اس ماں کے چلنے کا واسطہ، زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. اس مجلس اذاں کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما. غزہ کے مظلوموں پر اپنا خاص رحم نازل فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. سیونزم کو ذلیل و رسوا فرما. پر راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ابن علی کے لیے مسند بچھائی گئی. حسین آن کے بیٹھے، بیبیاں آتی رہیں، ان کا وارث انہیں سوار کرتا رہا کہ یکایک دیکھا حرم سرا کا پردہ اٹھا، ایک بی بی باہر نکلی. اس کے نکلنے کا انداز جو بھی تھا اثر یہ ہوا کہ حسین نے اپنی کرسی چھوڑی. عباس بڑھے، علی اکبر بڑھے، قاسم و محمد بڑھے. علی اکبر نے شانہ سنبھالا، کچھ بچوں نے جوتیوں کو سنبھالا. بی بی پہنچی محمل تک، ایک بار اپنا ایک زانو رکھا، اپنا پیر رکھا عباس کے زانو کی طرف، اور دوسرا پیر قدم اثر رکھا محمل کی طرف. لیکن قدم رکھتے رکھتے ایک بار آواز دی، بھائیا بھائیا وعدہ کرو جیسے مدینے سے لے جا رہے ہو ویسے ہی واپس لے کے آؤ گے. راوی کہتا ہے یہ منظر میں نے یہاں دیکھا، اور ایک 11ویں کو بھی وہی منظر میں نے دیکھا کہ جب شمر ملعون آیا اور کہتا زینب آؤ تم کو سوار ہونا ہے، خبردار شمر آگے نہ بڑھنا، ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنی بیبیوں کو سوار کر لیں گے. ایک زینب نے ایک بار آواز دی، ام کلثوم آؤ زینب سوار کرے، ام فروہ آؤ زینب سوار کرے، رباب آؤ زینب سوار کرے، ماں کی کنیز فضہ آؤ زینب سوار کرے. سب کو زینب کبریٰ سوار کر چکی تو اب تقاضا یہ تھا کہ رخ کرتی نشیب کا، بھائیا حسین آؤ زینب کو سوار کرو. بھائیا اے بھائیا تم مقتل میں ہو، لیکن تاریخ کہتی ہے نہیں نہیں، زینب نے نشیب کا رخ نہیں کیا، رخ کیا ترائی کا، مدینے سے لانے والے. بھائیا ارے آج تیری بہن سوار ہونا، اے ابا ارے تم مدینے سے لائے تھے،